السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر بشیر احمد شیخ۔ میں اس وقت فرائض انجام دے رہا ہوں چانکہ میڈیکل کالج لاڑکانہ میں پروفیسر آف میڈیسن کے حیثیت سے۔ یہاں لاڑکانہ میں ہماری سروسز ہیں جس میں ہم اینڈوسکوپی اور کولونوسکوپی کرتے ہیں، جو سلسلہ ہم نے 2008 میں شروع کیا۔ ناظرین، یہ جو میسیج ہے وہ اسپیشلی آج جو ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں وہ گرڈ کے یعنی گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کے عالمی دن کے موقع پر۔ میں تھوڑا سا تفصیل میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جرڈ ہے کیا۔ بیسیکلی جرڈ جو ہے کھانے کی نلکی کے منہ کے بعد کھانے کی نلکی میں جانے کے بعد یہ پہنچ جاتا ہے معدے میں یعنی اسٹمک میں۔ وہ وہاں پر اسٹمک میں ہماری قدرتی ایسڈ والی چیزیں نکلتی ہیں جو اس کھانے کو ہضم کرتی ہیں اور آگے پروسیس کے لیے لے کے جاتی ہیں۔ اب یہاں ایسڈ جو ہے جب زیادہ ہو جائے اور آگے کھانا نہ نکلے تو یہ واپس کھانے کی نلکی کی طرف آتا ہے اور وہاں سے ہوتا ہوا یہ گلے تک آ جاتا ہے۔ اس کو ہم عام زبان میں گرڈ کہتے ہیں، اور اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ سینے میں جلن۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ سینے کی جلن محسوس نہیں کرتے تو وہ گیس کا بھاری پن، سینے میں درد جس کی وجہ سے وہ دل کی بیماری سمجھ کر کارڈیالوجی یا دل کے امراض کے شعبے میں چلے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو اس سے نیند میں خلل ہونا، تو اس سے پتہ لگتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں یہاں سے وہاں، کبھی سائیکیٹری کے کبھی کسی جگہ، اور اس کے ساتھ اس کے ذہنی تناؤ کا شکار ہونے کے بعد ان میں کچھ علامات ہوتی ہیں، جیسے چلتے چلتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل بیٹھ رہا ہے، ہماری سانس رک رہی ہے، ہم پوری سانس نہیں لے پا رہے۔ یہ اس کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی بہراپن یعنی کم سننا، اس کے علاوہ دانت خراب ہونا، کیریز لگنا، سائنوسائٹس کا ہونا، زکام اور گلا خراب ہونا بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ آج کل کے دور میں ماشاءاللہ ہر بندے کو خوراک اچھی مل رہی ہے۔ دیکھا جائے تو امیر غذا سے دور بھاگ رہا ہے، غریب غذا کو دیکھ رہا ہے کہ یہ میں کب کھاؤں گا، اور وہ جو غذا مرغن غذا ہیں اس کا استعمال بڑھ گیا ہے، بازاری چیزوں کا بڑھ گیا ہے، جس میں جو مسالہ جات پڑے ہوئے ہیں اس سے ہم ڈاکٹر بھی اویئر نہیں ہے کہ ہے کیا۔ میگی کی مثال لے لیں، اور مرغن غذائیں جو تیزی سے فاسٹ فوڈ ہے ان کا آنا، پھر اس کے اوپر وزن کا بڑھ جانا، پھر کھا کر جلدی سو جانا، یہ سب اس کی سبب بنتی ہے۔ کولڈ ڈرنکس پینا، جوسز پینا، اگر آپ کوئی بھی جوس کا ڈبہ اٹھا کے دیکھ لیں تو 9 to 10% اس میں جوس ہوتا ہے، باقی کیمیکلز ہوتے ہیں، لیکن اس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ ڈبے کی رنگت دیکھ کے مختلف نام سے، مختلف ایڈورٹائزمنٹ سے اس کو لیا جاتا ہے۔ تو عمومی طور پر یہ جو باہر کی غذائیں، مرغن غذائیں، مسالے دار غذائیں اور اوور ایٹنگ یعنی بھوک نہیں ہے پھر بھی کھانا کہ جی دوپہر کا کھانا کھانا ضرور ہے چاہے بھوک نہ بھی ہو۔ دوسرا، کھانا کھا لیا، پیٹ بھر لیا، اس کے بعد پھر کھانا، وہ سنت طریقہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ایک حصہ ہمارے پیٹ میں پانی کا ہو، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ ہوا کا، وہ ہم بھول گئے۔ ہم نے پورا میدہ جو ہے بھر لیتے ہیں کھانے کے ساتھ، کھا کیا لیتے ہیں، ٹھوس لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وجہ رات کو دیر سے کھانا اور کھا کے پھر جلدی سونا، یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اب اس سے چھٹکارا کیسے حاصل؟ ایک تو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے سے، یعنی اگر آپ نے کھانا کھایا تو 2 سے 3 گھنٹے تک سوئیں نہ، اپنے کام کریں تاکہ یہ کھانا معدے سے نکل کر چھوٹی آنت کی طرف چلا جائے، اس کو واپسی کی صورتحال نہ بنے۔
اگر تکلیف زیادہ ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو 1 سے 2 تکیے کرنا، بستر کو اوپر کرنا. اگر پھر بھی نہیں ہوتے تو آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں جیسے آج کل اچھی دوائیاں PPI کی صورت میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اس کا استعمال کرنا. اور سب سے اچھی بات جو ہوگی کہ اپنے معمولات میں نے جیسے پہلے کہا کہ جی کھانا سنت طریقے سے کھانا، کم کھانا، اس کو کھانے سے 3 گھنٹے پہلے ہی جو ہے کھانا، سونے سے پہلے کھانا کھانے کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد تھوڑے سے چکر لگانا تاکہ یہ کھانا چھوٹی آنت کی طرف چلا جائے. اگر پھر بھی یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ہمیں دوائیوں پہ رہنا پڑتا ہے، جس میں ایک قسم کا جراثیم جس کو ہم ایش پائلوری کہتے ہیں وہ اکثر اس چیز کو کرواتا ہے. اس کو دیکھنا، اس کا علاج کرنا. اس کے بعد پھر بھی اگر یہ نہیں ہوتا تو کچھ سرجریز ہوتی ہیں جو کہ ڈاکٹر تشخیص کر سکتا ہے یا اس کے لیے آپ کو لکھ سکتا ہے. تو سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ اپنی معمولات کو چینج کرنا، یعنی صبح کو جلدی اٹھنا، کم کھانا، واک کرنا اور مرغن غذاؤں کا کم کرنا، بازاری چیزوں سے بچنا، یہ جڑ کو بچانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. السلام علیکم.